عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان اورحان، جیسا کہ ان کے دور حکومت میں اورحان غازی کے اقدامات نے ان کی عظیم فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کو ظاہر کیا۔ کچھ مورخین انہیں سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی قرار دیتے ہیں۔ اورحان بے، جسے اورحان غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عثمان غازی اور ملہون ہتون کا بیٹا ہے، جو مسلم اسکالر شیخ ادیب علی کی بیٹی ہے۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ وہ سلجوق وزیر عمر بی کی بیٹی بالا ہتون کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ اورحان غازی 1281 میں پیدا ہوئے، جب ان کے دادا ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ اپنے والد کی طرف سے مستقبل کے حکمران کے طور پر پرورش پانے والے اورحان بے نے ایک ریاست کے قیام کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے دور حکومت میں کمانڈر کی حیثیت سے کئی اہم لڑائیوں میں حصہ لیا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے یارائز ٹیکفور بازنطہ مالک گورنر کی بیٹی ہلوفیرا سے شادی کی۔ ہلوفیرا نے اسلام قبول کیا اور نیلوفر کا نام لیا۔ وزیر بھائی اورحان بے نے اپنے والد کی وفات کے بعد تقریباً 35 سال کی عمر میں تخت سنبھالا اور اپنے بھائی علاء الدین پاشا کو اپنا وزیر بنایا، اگرچہ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر علاء الدین پاشا کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ علاء الدین پاشا اپنے دادا ارطغرل غازی کی طرح ایک عالم تھے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے نامیاتی قوانین کا مسودہ تیار کیا تھا۔ ان قوانین کے مطابق عثمانی انفنٹری یونٹوں پر مشتمل ایک مستقل فوج تشکیل دی گئی تھی۔ اس وقت تک فوج رضاکار فوجیوں پر مشتمل تھی، تاہم کھڑی فوج کے سپاہیوں کو تنخواہ پر رکھا گیا تھا اور ٹیکس اوہے سے مستثن رکھا گیا تھا۔ اورحان بے نے سرکاری ہیڈ کوارٹر کو نو فتح شدہ برسا میں منتقل کر دیا۔ انہوں نے 1335 میں وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جو عثمانی فن تعمیر کی پہلی مثال سمجھی جاتی ہے اور آج بھی قائم ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو، جو عثمان غازی کے کمانڈر تھے، نئے فتح شدہ علاقوں کے گورنروں کے طور پر تفویض کیا۔ برسا کے آسانی سے زوال اور عثمانیوں کی باسفورس کے ساحلوں پر پیش قدمی نے بازنطینیوں کو پریشان کر دیا۔ انہیں روکنے اور ازنک نکا کے طویل محاصرے کو ختم کرنے کے لیے بازنطین شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم پالیولوگس نے 1331 میں اورحان غازی اور اس کی فوجوں پر مارچ کیا۔ دونوں افواج کی ملاقات استنبول میں آج کے مالٹیپ ضلع کے قریب پیلی قانون میں ہوئی۔ زخمی بازنطین شہنشاہ نے جنگ میں اپنے 2 شہزادوں کو کھو دیا، جس نے اسے اپنی فوج واپس بلانے پر مجبور کیا۔ اورحان غازی، جو رات میں لڑنا اچھی طرح جانتا تھا، نے بازنطین فوج کا تعاقب کیا اور انہیں شکست دی۔ شہنشاہ بمشکل فرار ہوا اور اس نے اپنی جان بچائی، جبکہ ازنک نے اس فتح پر ہتھیار ڈال دیے۔ اورحان غازی نے ان تمام بازنطین شہریوں کو جو ہجرت کرنا چاہتے تھے اپنا سامان لینے کی اجازت دی۔ اورحان غازی نے ازنک کو حکومت کا مرکز بنایا۔ ازنک کا زوال، جو عیسائیت کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، کو یورپ کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ میں بھی غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جیمرک اور ازمت کو بھی فتح کیا گیا اور عثمانی تھوڑے ہی عرصے میں باسفورس کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں مختلف قلعوں کی فتوحات کی کہانی نے افسانوں کو جنم دیا۔ جیسے جیسے عثمانی فتوحات باسفورس کی طرف جاری رہیں، بازنطین سلطنت نے مشرق میں اپنی زمینیں تقریباً مکمل طور پر کھو دیں۔ 1341 میں عثمانیوں اور بازنطینیوں کے مابین پہلا امن معاہدہ ہوا، جس کے بعد دونوں ریاستوں نے سالوں تک دوستانہ تعلقات برقرار رکھے۔ اورحان بے نے مغرب میں ہمسایہ صوبہ کرسیت بیلک میں تخت کی جدوجہد کا فائدہ اٹھایا، جو آج کے صوبہ کنکلے سے مطابقت رکھتا ہے، اور 1345 میں بغیر کسی خون ریزی کے اسے فتح کر لیا۔ اس طرح کرسی شہزادے عثمانی خدمت میں داخل ہوئے۔ بازنطین سلطنت میں تخت کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ نئے شہنشاہ جان ششم کانتاکوزیوس ایک پرعزم شخص تھا جو کبھی اینڈرونیکوس سوم پالیولوگس کا وزیر تھا اور اس کی موت کے بعد اینڈرونیکوس کے چھوٹے بیٹے جان وی پالیولوگس کا سرپرست تھا۔ شہنشاہ ایونس کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ جان وی پالیولوگس کی کم عمری کی وجہ سے کانتاکوزیوس کو تاج پہنایا گیا تھا، لہذا بازنطین محل اور ہمسایہ ریاستوں میں سازشیں اور جھگڑے مسلسل جاری رہے۔ جان ششم کانتاکوزیوس نے تخت برقرار رکھنے کے لیے اورحان غازی سے مدد طلب کی اور اورحان غازی نے 5,000 فوجیوں کو رومیلیا بھیجا۔ یہاں تک کہ کانتاکوزیوس نے اپنے داماد کو بطور مہمان استنبول مدعو کیا، جس کے نتیجے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ 3 دن تک اسکودر میں رہے اور استنبول کے نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔ اپنے داماد کے ساتھ تعلقات کے ذریعے تخت حاصل کرنے والے کانتاکوزیوس نے اورحان غازی کو دھوکہ دیا اور پوپ سے رابطہ کیا۔ اپنے سسر کی خیانت کے بارے میں سننے کے بعد اورحان غازی نے 1352 میں اناطولیہ کے ساحل پر آخری بازنطین سرزمین اسکودار اور پرنسز جزائر پر قبضہ کر لیا۔ رومیلیا میں بازنطین گورنروں نے آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کیا۔ کاتلان، جو بازنطین کرائے کے سپاہی تھے، نے بغاوت کی اور لوٹ مار، قبضے اور قتل و غارت میں مشغول رہے۔ امن عامہ کے فقدان کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ مشرق میں عثمانیوں اور مغرب میں لاطینی
سرب اور بلغاریہ سے گھری ہوئی بازنطین سلطنت تجارت اور آمدنی پیدا کرنے والی زمینوں سے محروم تھی۔ رومیلیا میں منتقلی جب سربوں اور بلغاروہ نے بازنطین سلطنت پر مارچ کیا تو شہنشاہ کانتاکوزنوس نے اورحان غازی سے مدد مانگی۔ اس نے گیلی پولی میں عثمانیوں کو ایک فوجی اڈا دیا۔ یہ عثمانیوں کے لیے ایک موقع تھا جو رومیلیا میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اورحان غازی کا وارث سلیمان پاشا ڈس میں عارضی طور پر اپنی 000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ رومیلیا چلا گیا۔ اس نے شہنشاہ کے دشمنوں کو شکست دی لیکن وہ دوبارہ رومیلیا سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس طرح یورپ میں عثمانیوں کی توسیع شروع ہوئی۔ کانٹاکوزینوس نے اورحان بے سے مدد کے لیے اپنی پکار پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور چاہتے تھے کہ عثمانی 10,000 سونے کے سکوں کے بدلے رومیلیا سے دستبردار ہو جائے۔ اورحان غازی راضی نہ ہوئے اور شہنشاہ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اگرچہ اورحان غازی کے انکار پر کانتاکوزینوس نے بلقان کی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور 1355 میں اپنا تخت کھو بیٹھا۔ جنگی مشن جانوی پالیولوگس تخت پر بیٹھا اور اورحان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں نے اپنے نئے فاتحین کی اطاعت کی جنہوں نے مذہب، جان اور مال کی آزادی کو تسلیم کیا۔ نئے فتح شدہ مقامات کی خالی زمینوں کو بعد میں اناطولیہ سے آنے والے مسلمان آباد کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ مقامی لوگوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا۔ 1331 میں اورحان غازی کے بھائی علاء الدین پاشا کی وفات کے بعد ولی عہد سلیمان پاشا کو وزیر نامزد کیا گیا۔ سلیمان نے اناطولیہ کے وسط میں واقع ایک سلطنت الیفانٹس میں تخت کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1354 میں انقرہ کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ یہ اناطولیہ کی سلطنتوں کے ساتھ جدوجہد میں مشغول ہونے کی اورحان غازی کی پالیسی کے خلاف تھا۔ اس کا مقصد بازنطین علاقوں اور رومیلیا میں اپنے مشن کو وسعت دینا اور پھیلانا تھا۔ نئے قائم ہونے والے صوبے رومیلیا کے گورنر سلیمان پاشا 1359 میں 43 سال کی عمر میں بولیر میں شکار کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اورحان غازی غمزدہ تھا اور چند سالوں میں ذہنی طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ وہ 1360 میں 79 سال کی عمر میں برسا میں انتقال کر گئے۔ انہیں وہاں اپنے والد کے بغل میں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا تھا۔ اورحان غازی سب سے عمر رسیدہ عثمانی سلطان ہیں جو تخت پر رہتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اورحان غازی نے اپنے والد سے حاصل کی گئی زمین کو تقریباً 6 گنا بڑھا کر 2 بر اعظموں میں تقریباً 95,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ اس کی موت کے وقت اس نے بلیک، برسا، بلکیسر، بولو، کوکیلی، سکریا، اسکیہیر، چاناکلے، استنبول کے اناطولیہ کی طرف سے کچھ قلعوں کے علاوہ حکومت کی۔ انقرہ، یاس، بیپوساری، نلیہان، قزلقاہم، ہیمانا، پولاتلی، سوما، کارکوگا، ڈومانی، برگاما، دیکیلی، کنک، مارمارا جزائر، ٹیکیریدا، لیلبرگاز۔ اس وقت ملک کی آبادی 3 لاکھ تھی جبکہ انگلینڈ کی آبادی اس وقت 2 لاکھ تھی۔ آبادی کا ایک تہائی حصہ عیسائی تھا۔ اناطولیہ سے مسلم امیگریشن کی حوصلہ افزائی کر کے اورحان بے نے فتح شدہ علاقوں میں آبادی کے توازن کو یقینی بنایا تھا۔ اس کے بیٹے سلیمان، مراد اول اور قاسم اس کی پہلی بیوی نیلوفر ہاتون سے پیدا ہوئے تھے، جبکہ ابراہیم اور فاطمہ اسپورکا میں پیدا ہوئے تھے جو ممکنہ طور پر اندرونی کوس دوم پالیولوگس کی بیٹی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا حلیل تھیوڈورا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی 2 اور بیویاں تھیں جن کا نام بلون اور ایفٹنڈیز تھا، اور کچھ اور بچے تھے جو کم عمری میں فوت ہو گئے تھے۔ ریاست کے حقیقی بانی اورحان بے لمبا تھا، نیلی آنکھیں، بھوری داڑھی، گوری جلد، ایک بڑی پیشانی اور چوڑا سینہ تھا۔ ان کی ناک عثمانی سلطنت کی خصوصیت ہے۔ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک اچھے مزاج کے شخص تھے جو آسانی سے غصہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کا دل توڑتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عیسائی بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ صوفی درویشوں نے غازیوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جنگ کے دوران ان کی حوصلہ افزائی کی اور نئی فتح شدہ علاقوں کی اسلامائزیشن کی۔ انہوں نے سابق فوجیوں کے دلوں میں رکھا کہ عثمانی فتوحات کا مقصد زمین، مال، اجلال اور عزت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اورحان غازی نے انہیں بہت اہمیت دی اور درویش لاجز تعمیر کروائے تاکہ وہ آسانی سے پناہ لے سکیں اور اپنی خدمات انجام دے سکیں۔ وہ جنگوں میں بہت بہادر اور صبر کرنے والا تھا۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے اس نے دشمن کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کیا۔ ان کے اقدامات نے ان کی عظیم فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کو ظاہر کیا۔ لہذا کچھ مورخین اسے سلطنت عثمانیہ کے حقیقی بانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اورحان بے نے سلجوق ماڈل کی پیروی کرتے ہوئے ایک سرکاری میکانزم قائم کیا۔ اس کی بنیاد وہ کونسل تھی جس کی صدارت ضروری معاملات میں سلطان یا وزیر کرتے تھے۔ اس میں فیصلہ کرنے سے پہلے ملک کے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہروں میں
قاضی کے نام سے مشہور مسلم جج عدالت اور بلدیہ دونوں کے کاموں کی دیکھ بھال کرتے تھے، دوسری طرف سوباشی نامی گورنر افسران سیکیورٹی سنبھالتے تھے۔ اورہان بے کے پاس 50,000 پیادہ فوج، 40,000 گھڑ سوار اور 25,000 فوجی تھے، جنہیں کارسیت بیلک سے منتقل کیا گیا تھا۔ انہیں ایسی زمینیں دی گئیں جن پر وہ امن کے زمانے میں کھیتی کر سکتے تھے۔ چونکہ فوجی خدمات میں لوگوں کی تعداد مختص کیڈر سے کہیں زیادہ تھی، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیمیں باری باری لڑائیوں میں جائیں اور جو جنگ میں نہیں جائیں گے وہ فعال ڈیوٹی پر موجود افراد کی مدد کریں گے۔ جو لوگ جنگ میں نہیں جاتے تھے انہیں عامق کہا جاتا تھا اور ان کی مدد کے لیے ادائیگی کی جاتی تھی۔ اورہان بے نے برسا میں اپنی طرف سے چاندی کا سکہ بنایا۔ اس میں 4 خلفاء کے نام اور ایک طرف شہداء کا اسلامی حلف تھا، دوسری طرف اس میں رحمت اللہ بن عثمان اورہان، عثمان کا بیٹا، بوسا اور 727 کی تشکیل کا مقام اور سال اور کائی قبیلے کی مہر جس سے عثمانیوں کا تعلق تھا کی تحریریں تھیں۔ 4 خلفاء کے نام اہم ہیں کیونکہ وہ عثمانیوں کے قیام میں سنی اسلام کی حساسیت کو ظاہر کرتے ہیں۔